بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب. اسٹرالوجر ہیں, ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں, روحانی علم بھی رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ہمیشہ بات ہوتی ہے جی سیاست پہ, اور کبھی بات ہوتی ہے زوڈک سائنس پہ کہ کون سی ایسی زوڈک سائنس ہیں جن کے پاس پیسہ آنے والا ہے, یا جن کا اچھا وقت ہے, یا جن کا برا وقت ہے. آج کچھ سیاسی باتیں کریں گے, اور باتیں کریں گے جی حکومت کے حوالے سے. پہلے تو بات کروں گا جی میں NA 46 47 48 کا, اس کا فیصلہ کیا ہوگا جو اسلام آباد کے حلقے ہیں. اور اس کے علاوہ بات کریں گے جی مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے جو نواز شریف سے مل کے خان صاحب کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں, اور بھی سیاسی باتیں کریں گے. پہلے تو بات کریں گے جی خان صاحب کے حوالے سے کہ خان صاحب کے لیے آسانیاں کب سے ہیں. کیسز تو ختم ہوتے جا رہے ہیں, 2 کیس ختم ہو گئے ہیں, تیسرا کیس عدت والا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. اب آگے کیا ہونے والا ہے ڈاکٹر صاحب سے ہی پوچھتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے, آپ کا کیا حال ہے جناب؟ الحمدللہ. اچھا سر, سب سے پہلے تو وہ NA 46 47 48 اس کا فیصلہ کیا آنے والا ہے, اور جو PTI کی جو نشستیں ہیں جو چھینی گئی ہیں کیا وہ واپس آئیں گی, اور PTI کا بھی مستقبل کیا ہے, اس حوالے سے بات کریں گے. کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دیکھیں جی, جہاں تک یہ جو 3 سیٹس ہیں اسلام آباد والی نا, ہاں جی, یہ PTI کو ملے گی واپس. ان کا فیصلہ آنے ان کا فیصلہ آئے گا اور PTI کے حق میں آئے گا. اس کے علاوہ ٹھیک ہے, یہ قبل از وقت ہے, ہم عدلیہ کے اوپر ہم ڈسکس کر نہیں سکتے, مگر میں نے جو آپ کو ریڈنگ دی ہے وہ ایسٹرولوجیکل ریڈنگ ہے. ٹھیک ہے, ہمیں الف بے بھی نہیں پتہ, وہ جانے ان کا کام جانے. ٹھیک ہے, یہ لگتا ہے کہ یہ ایسے ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ باقی جو مخصوص نشستیں اس کا بھی مطلب PTI کا چارٹ جب پڑھتے ہیں, ہاں بالکل, اور جب پاکستان کا چارٹ پڑھتے ہیں, عدلیہ کا چارٹ پڑھتے ہیں, تو پھر یہ چیز بھی تحریک انصاف کے حق میں جاتی ہوئی نظر آتی ہے. یعنی کہ تحریک انصاف اس ٹائم پہ فل جوبن پہ ہے. جوبن پہ کیا ہے, کٹ کھا کے ان کا برا حال ہوا, ان کے چکر میں اور لوگوں نے بھی بہت سارے, تقریباً ساری چیزیں سیدھی ہوتی جا رہی ہیں نا, کیونکہ جوپیٹر سیدھا ہو گیا نا. ہاں جوپیٹر عدلیہ, بالکل, اور زحل جو ہے وہ ایک کراس اسپیکٹ سے سخت نظر سے مارس کو دیکھ رہا. تو یہ چیزیں سیدھی بہرحال ہو رہی ہیں, مگر اس کے لیے کاسٹ بہت پے کی گئی. اچھا, ابھی بھی ہو رہی ہے, بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پردہ در پردہ چل رہی ہیں, مگر اب یہ ہے کہ جو کوشش بھی پاکستان کے اگینسٹ کی جائے گی, وہ جو کرے گا وہ اوپن بھی ہو جائے گا, اور اللہ تعالیٰ کے قہر کا وہ نشانہ بھی بنے گا. کیونکہ اب قدرت مہربان ہوئی ہے نا پاکستان کو سیدھا کرنے کے اوپر. اس کے اندر آپ کو سلیکٹ کر لیتا, ان کو کر لیتا, ان کو کر لیتا. عمران خان تو ایک مورا ہے, بالکل, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہے. اور پھر یہ ہے کہ اسپریچول سپورٹ بہت زیادہ ہے عمران خان صاحب کے ساتھ. ظاہر ہے جب انسان اکیلا ہوتا ہے, خاص طور پہ قید والے معاملات میں, تو وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے. اب کوئی اس کو خدا کہتا ہے, کوئی کریٹر کہتا ہے, کوئی گاڈ کہتا ہے. اصل جو بات ہے وہ اللہ ہے, باقی ساری باتیں ایسی ہیں. تو وہ قریب جس وقت ہو جاتا ہے تو وہ ایمان کے, ایک مسلمان خاص طور پہ, اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا وہ اللہ کو پتہ ہے, یا عوام کو پتہ ہے. عوام کا دیکھیں نا, نکارہ ہوتا ہے, نکارہ خدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آواز خلق جو ہے نکارہ خدا ہوتی ہے. اگر لوگ ان کو کہتے ہیں نا کہ عمران خان صاحب گناہ گار ہیں, تو پھر وہ گناہ گار ہیں. بالکل, اگر وہ کہتے ہیں بے گناہ ہے, تو پھر وہ بے گناہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کہ ہم نے تو وہ دیکھنا. اچھا, دوسرا یہ کہ پھر ایمان کمزور انسان کا ہو, وہ اس کا اسپریچول جو آسپیکٹ ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہوتا. جو اللہ کی قربت میں چلا جائے اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے, اور وہ مومن کا درجہ اختیار کرتا ہے. میں عمران خان کو مومن نہیں بنا رہا, میں ویسے بتا رہا ہوں. اقبال نے کہا نا کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی, تو کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. یہ ہے نا. تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب آپ دیکھ لیں, بے دست و پا ہیں, خالی ہاتھ ہیں, لڑ رہے ہیں, پھر بھی لڑ رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص مہربانی, بالکل, ان کے والدین کی کوئی دعا ہوگی, کسی کی کوئی دعا ہوگی جو لے کے چل رہی ہے. یہ جو سائفر کا کیس ختم ہوا, بالکل, اس پہ تو سزائے موت تک کا پلان تھا کہ جو اگر یہ پروو ہو جاتا, بالکل, تو سزائے موت تھی اس کے اوپر. ایسے ہی تو اللہ تعالیٰ نے نکال لیا اس چیز سے.
آگے بھی جو چیز بنتی ہے وہ نکلتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے جو مطلب جو احکامات ہیں اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں، یا ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم دیکھتے ہیں کہ مومن جو ہے اس کی فہم اور فراست سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کے نور کی روشنی میں چیزیں دیکھ کے بات کر رہا ہوتا ہے. اس کو بے شک نور نظر نہ آئے، مگر اس کو دیا گیا ہوتا ہے، وہ بات کر رہا ہوتا ہے. عمران خان صاحب کئی لوگوں کے پوائنٹ آف ویو سے غلط بات کرتے ہوں گے، بالکل، مگر چیزیں جو ہیں وہ واقعی پاکستان کے حق میں چلی جاتی ہیں. مخصوص نشستوں کا کیا کہیں گے؟ کہ میں وہی کہوں گا جی، وہ بھی کیس نکل جائے گا، وہ بھی مل جائیں گی. بالکل. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اصل میں جو چیز ہوگی نا بھٹی صاحب، وہ یہ ہوگی کہ جو مینڈیٹ جس کا چھینا گیا وہ اس کو جب واپس جائے گا تو اس کی بیس کے اوپر جو اٹھائے گئے حلف ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ جو لوگ بڑی سیٹوں کے اوپر بیٹھ گئے ہیں وہ نچلی سیٹس کے حلف کی وجہ سے، جو کہ اصل میں تھے ہی نہیں. جب جوپیٹر اپنا رول پلے کرے گا، وہ حقدار کے پاس اس کا حق چلا جائے گا، تو پھر سسٹم دھڑام سے گرتا ہے یا نہیں گرتا؟ بالکل گرتا ہے. تو یہ چیز ہونے والی ہے، پاکستان کا سسٹم ہی چینج ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وہ ٹوکا ہے جو چل گیا ہوا بس. سر ایک ٹائم تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پی ڈی ایم بنائی اور عمران خان صاحب کو فارغ کروایا. آج وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہاتھ ملا کر، نواز شریف صاحب کے ساتھ ہاتھ ملا کر کچھ نیا پلان کر رہے ہیں، تو اب وہ اس میں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ تو عمران خان صاحب کو ہم تو خیر ہماری کیا مجال ہے یا ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم کوئی بات کر سکیں کسی کو، مگر میں نے بہت ساری ویڈیوز میں یہ کیلکولیشن دی ہے. عمران خان صاحب کو کوئی بڑے اسکیل کے اوپر جو ہے نا دھوکہ وہ ملتا ہوا نظر آتا ہے. تو ریڈنگ کا مطلب یہی ہوتا ہے، جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ نے مجھے کہا تھا کہ دھوکے کا ستارہ جو ہے نا وہ، ہاں بالکل. تو جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے پرہیز کر لو بچ جاؤ. ہاں پھر ہمارا کام ہوتا ہے نا بچ جائیں. بالکل. تو یہ پرہیز نہیں کریں گے تو پھر نہیں بچیں گے. بالکل ایسے ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے، یہ عمران خان صاحب کو اس طرح کی کولیبوریشنز جو بھی ہیں، میں کسی کا نام اسپیسیفائی نہیں کر رہا، ایوائڈ کرنی چاہیے. وہ سولو فلائٹ لیں جو انہوں نے سٹینس لیا ہوا ہے، ابھی تک اسی کے اوپر ہی رہیں تو بہتر ہے. ویسے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میں کہتا کچھ ہوں، باہر جا کر کچھ اور ہو جاتا ہے، جو آگے پیغام پہنچانے والے ہیں وہ ٹھیک نہیں پہنچا رہے. میں کوئی پلان بتاتا ہوں، کچھ آگے جا کے کچھ اور کرتے ہیں. ان کو اس طرح سے وہ تسلی نہیں ہو رہی کہ بھئی آگے جو پیغام پہنچانے والے ہیں وہ کیا پیغام پہنچاتے ہیں. اور وہ اس میں کوئی 5-7% کا فرق ہو سکتا ہے، باقی ویسے ہی ہو رہا ہے جیسا خان صاحب کہہ رہے ہیں. خان صاحب سیاستدان بھی تو ہیں نا. ہاں جی یہ بھی ہے. ٹھیک ہے نا. ایک ڈفرینس آف اوپینینس ریپلز میں جس وقت اپ اینڈ ڈاؤن ہیوک کریٹ ہوگا یا مطلب مد و جزر ہوگا نا، تو تبھی ہلچل بنے گی نا. بالکل ایسے ہی ہے. تو بس یہ وہی چیز ہے، اس میں کوئی وہ پریشانی والی بات نہیں ہے. ہاں عمران خان صاحب کی پارٹی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کو کولیٹرلی ڈیمیج کر رہے ہیں، اور ان کا مزے کی بات ہے عمران خان صاحب کو پتہ ہے. عمران خان صاحب کو اللہ کی طرف سے اطلاع پہنچتی ہے، ان کی سکس سینس، ان کا جو وجدان ہے نا وہ بتاتا ہے ان کو کہ ہاں یہ ہے. پھر وہ ایویلیویٹ کرتے ہیں، چیز ویسی نکلتی ہے، پتہ ہے اس کو. وہ مطلب وہ نادان آدمی نہیں ہے، اللہ نے اس کو فہم اور فراست دی ہے. پی ٹی آئی اسلام آباد میں جلسہ کرنا چاہ رہی ہے، کیا ہو پائے گا 8 جون کو؟ مشکل ہے جی، نہیں اجازت ملے گی. مشکل. مجھے تو میری ریڈنگ آئی کین بی رانگ، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، مگر یہ ہے کہ تھوڑا سا مشکل لگتا ہے. اچھا سر، ججز نے ایک دم سے نا یعنی کہ فیصلے دینے شروع کیے ہیں. پہلے تو پی ٹی آئی کے کیسز لگ بھی نہیں رہے تھے اور اب لگنے شروع ہوئے ہیں، تو خان صاحب کے لیے آسانیاں شروع ہو گئی ہیں. کیا یہ جو 150-200 جو کیس ہیں ان میں اسی طرح ہی آسانیاں رہیں گی یا مشکلات ہیں آگے کوئی؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں اپنے پوائنٹ آف ویو سے، مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا ہے یہ کیا نہیں ہے. میں نے تو اس کو چارٹ کو دیکھنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے. دیکھیں سیارے کام کر رہے ہیں، جوپیٹر پہلے ٹیڑھا سیدھا رہا، ادھر ادھر رہا، جو بھی فیصلے ہوتے رہے وہ سب کے سامنے ہیں. آج وہی لوگ ہیں جنہوں نے سائفر کیس کو اڑایا ہے. بالکل وہی ہیں، بالکل. نام نہیں لیتے ہم کسی کو. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ قدرت ہے. بالکل. اس کو نیچر کہا جاتا ہے، اس کو اللہ رب العزت کہا جاتا ہے. جوپیٹر کا سیدھا ہونا انفیکٹ ان چیزوں کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ اب اگلے سال 1.5 سال میں چیزیں ایسے ہی رہیں گی. بڑے بڑے لوگ اب
جوپیٹر کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو کہ پلیز فار گاڈ سیک جانے دیں, کوئی راستہ دے دیں ہمیں. نواز شریف صاحب کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے تو اب حلف بھی اٹھا لیا, یعنی کہ صدارت سنبھال لی ہے پارٹی کی دوبارہ سے 28 مئی کو یوم تکبیر ڈے پر. تو اب وہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب آگے سیاست میں کچھ نیا رنگ لائیں گے یا نہیں لائیں گے؟ میں عرض کرتا ہوں جی, جس وقت میں اس کو پھر اسی پچھلے سال 21 اکتوبر سے جوڑتا ہوں, جس طرح سے میں یہ کہتا ہوں کہ عدالت کہتا ہوں یہ حکومت نے جو حلف اٹھائے ہیں یہ ٹھیک ٹائم میں نہیں اٹھائے. اسی طرح جب محترم نواز شریف صاحب تشریف لائے ہیں پاکستان, تو وہ ٹائم ٹھیک نہیں تھا, ڈیٹ ٹھیک نہیں تھی. چاند کی پوزیشن کے اوپر میں نے پوری ویڈیو 2-3 دفعہ کی. آنے کا وقت ٹھیک نہیں تھا یا لائے جانے کا وقت ٹھیک نہیں تھا. ٹھیک ہے, بار بار آپ کہتے ٹھیک ہے, تو وہ ٹھیک ہوتا تو پھر کوئی اور چیز اس وقت پاکستان میں ہوتی. اس وقت باقاعدہ طریقے سے ایک گورنمنٹ جو ہے جس کے اوپر ٹرسٹ ہوتا لوگوں کو, وہ بنی ہوتی. آلدو جو گورنمنٹ ہے وہ کوشش کر رہی ہے, اچھے اقدامات کرنے کی کوشش کر رہی ہے, مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ کریڈیبلٹی عوام میں سے کم ہوئی ہے. عوام ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے اس چیز کو, کیونکہ جو روپ پچھلے 50 سالوں کا کھل کے عوام کے بچے کے سامنے آ گیا نا, دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈائجسٹ اٹ ایزیلی, وہ نہیں کر رہے ہیں. تو اس لیے ان کی سیاست کا رول بھی ابھی ویسا ہی ہے جیسے باقی اس وقت چل رہا ہے نا, ایک پارٹی کو چھوڑ کے اعتماد نہیں کر رہے لوگ, تو آگے بھی نہیں ابھی فی الحال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھا سر, اعزاز احسن صاحب کا لہجہ چینج ہوا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہر وقت تبدیلی, اور اب آپ اگر زرداری صاحب سے ملاقات کر لیتے ہیں, ان سے کوئی اتحاد کر لیتے ہیں تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا پی ٹی آئی کو, مگر پی ٹی آئی تو ویسے ہی بڑے فائدے میں جا رہی ہے. پاکستان کا فائدہ ہو رہا ہے, پی ٹی آئی کا کیا فائدہ ہے اس کے اندر؟ پاکستان کا فائدہ ہے. باقی رہ گئی بات کہ یہ تو آلموسٹ وہی والی بات ہے کہ ڈیل کر لیں, تو ڈیل والا بندہ نہیں ہے, وہ کہاں ملے گا؟ وہ تو پہلے دن سے ہی اسی چکر. عمران خان دیکھیں جی, پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کرنا چاہ رہی تھی, الحاق کرنا چاہ رہی تھی پیپلز پارٹی الیکشنز میں, مل کے کولیشن گورنمنٹ بنانا چاہ رہے تھے. بالکل, خان صاحب نے اس میں نہیں کیا تو وہ اب کیوں ملیں گے؟ بالکل, اب تو وہ اپنی کیا کہنا چاہیے سیاست کی پیک کے اوپر ہیں. ایسے ٹائم میں وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کریں. ذائچہ بھی یہ کہتا ہے اور جو کامن سینس ہے وہ بھی یہی پریویل کرتی ہے کہ نہیں کریں گے. نون لیگ چیخیں مار رہی ہے جی کہ عمران خان کو سہولت, بہت زیادہ سہولتیں دی جا رہی ہیں. دیکھیں بات میں پھر عدلیہ پہ لے جاتا ہوں, جوپیٹر کے اوپر, کہ جوپیٹر کی پوزیشن ہی اس طرح کی ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کرے گی, اللہ تعالیٰ کروائے گا. آپ ایک کام نہیں کرنا چاہیں گے نا, اور قدرت چاہے گی کہ میں نے وہی, ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے والی بات آ جائے گی, اور ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. اینڈ پہ بات یہی آتی ہے نا, بات لمبی ہے, حدیث قدسی جو ہے وہ طویل ہے, مگر اینڈ پہ بات ہے کہ جو اللہ کی مرضی ہے ہونا وہی ہے, کیونکہ اللہ نے پھر کروا لینا ہے. بالکل, اللہ تعالیٰ نے کروا لینا ہے, تو نہیں کرتا تو نہ کر, میں کرانا تیرے کو. بالکل, وہ قدرت کروا لیتی ہے. بالکل, تو اب وہ قدرت یہ کروا رہی ہے, عدل و انصاف والا معاملہ, تو آپ کو لگے گا یار یہ تو زیادتی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا, آپ اپنے حساب سے پرسیو کر لیں, آپ ٹھیک ہیں اپنی جگہ پہ, مگر یہ قدرت کو مطلب ہے معاملہ. اور دوسرا میں ایک بات اینڈ کے اوپر یہی کہوں گا کہ خدا نہ خواستہ کوئی بڑا بلنڈر جو ہے, جو حکومتی حلقے ہیں نا بڑے, ان کی طرف سے ہو سکتا ہے ان آنے والے کچھ دنوں کے اندر. تو اللہ تعالیٰ سے پاکستان کی خیریت کی دعا مانگیں. بارڈر سائڈ کا لاسٹ میں بتا دیں کہ کہیں سے کوئی خطرہ ہے؟ دیکھیں جی, کیونکہ مئی تو ہمارا بڑا مشکل گزرا ہے, اور جون اب کیسا ہے؟ دیکھیں جی, جون جولائی اگست تک جو ہے نا ایسے ہی ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ دیکھیں ایک دن میں یا ایک رات میں اوور نائٹ تو نہیں. ہمارے دیکھنے والے نا زیادہ تر جو لوگ ہیں ان کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہے, وہ اس کو لیتے ہیں کہ یہ حرف آخر ہے. یہ تو اللہ کی ذات ہے حرف آخر. بالکل, ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ضروری تو نہیں کہ ویسے ہی اللہ میاں کر دے. بالکل, کرنا چاہے تو کر دے, بالکل, تو اس کی مرضی ہے. تو لوگ جو ہیں بے صبرے ہو کے عجیب کمنٹس بھی کر دیتے ہیں. سمجھیں ہم بھی آپ کے ساتھ کے لوگ ہیں, ہمارا ڈپارٹمنٹ یہ ہے, ہم یہ پڑھ کے بتانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ اس کو بس ایز اے دیکھیں, جو ذائچہ کہتا ہے وہی کچھ بتاتے ہیں. اب دیکھیں ہم پڑھتے ہیں کیمسٹری میں H2O از واٹر,
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہائیڈروجن کے 2 مالیکیول اور آکسیجن کا 1 مالیکیول لیں تو پانی بنتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ہم اسکول میں پڑھ کے آ جاتے ہیں. کیا گھر میں آپ نے کبھی کوشش کی کہ امی ایک مجھے 2 مالیکیول جو ہیں ہائیڈروجن کے دے دیں اور 1 مالیکیول مجھے آکسیجن کا دے دیں؟ بیٹا کیا کرنا میں نے پانی بنانا ہے. پتر تو سیدھے طریقے نال پانی پی لے ہے. تو لوگ جو ہیں اس چیز کو نا ایسے سمجھیں کہ یہ ایک علم ہے, نالج شیئرنگ ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کو یہاں تک رکھیں. اور ہے. باقی رہے گی بارڈرز کی بات تو وہ ہمارے جو ہیں وہ اسٹیک پہ ہی ہیں ابھی فی الحال. خان صاحب کی آسانیاں مکمل کب سٹارٹ ہیں؟ اکتوبر نومبر تک جو ہے وہ کلیئر ہوتا جائے گا. میں کہتا آ رہا ہوں اپریل مئی جون اب یہ جولائی یہاں تک جا کے بات کلیئر ہوگی. پھر ہم نئے الیکشنز کی طرف جانے والے پوزیشن میں آئیں گے. پھر پاکستان نئے الیکشنز میں جائے گا. پھر ایک پاکستان جو ہے ایک خوبصورت شکل کے اندر دنیا کے نقشے کے اوپر ہے, موجود ہے. اللہ اس کو سلامت رکھے گا انشاءاللہ. کچھ نہیں ہوتا تو پھر یہ آپریشنل ہوگا اس اینگل میں. بہت شکریہ سر.